سبحان اللہ سنائیے، قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا جن لوگوں دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج ہمارے دور میں ہمارے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں، قاری صاحب سکون نہیں جناب، سکون کی نیند نہیں آتی جناب، دن میں نہ سکون، نہ رات میں سکون، نہ اٹھتے ہوئے سکون، نہ بیٹھتے ہوئے سکون۔ میں نے کہا رب تعالیٰ کا قرآن سکون کا نسخہ بتا رکھا ہے کہ اے میرے بندے، میرا ذکر کرنا، میرے ساتھ وفا کرنا تیرا کام ہے، تیرے دل کو سکون دینا میں عرش والے خدا کا کام ہے۔ جناب والا رب تعالیٰ نے فرمایا دلوں کا سکون، نہ جناب بڑی گاڑی میں، نہ بڑے مکان میں، نہ کوٹھی میں، نہ محل میں، نہ پیسے میں، نہ جناب والا گدوں کے اوپر لیٹنے میں، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں، دلوں کا سکون رسول اللہ کی غلامی میں۔ جناب والا جن کو دلوں کا سکون ملا، آج تھوڑی سی پریشانی آ جائے جناب ہر بندہ وویلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جن کو دلوں کا سکون مل گیا، جن کے اوپر مالک راضی ہو گیا، جنہوں نے اپنے مالک کو راضی کر لیا، غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، غازی عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، بزرگوں کی تاریخ پڑھے، خواجہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جناب والا اس صدی کے سب سے بڑے مجدد، سب سے بڑے لیڈر، جناب والا سب سے بڑے فنا فی الرسول علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جناب والا ان کو ستایا بھی گیا، ان کے اوپر ظلم بھی کیا گیا۔ یہ جتنی ہستیوں کے میں نے نام لیے ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا، تشدد جناب والا جسمانی صورت میں بھی کیا گیا، مالی صورت میں بھی کیا گیا، گھریلو صورت میں بھی کیا گیا، لیکن جناب یہ لوگ دلوں میں سکون تھا، رب تعالیٰ کی ذات ان پہ راضی تھی، جناب والا ان کے دل مطمئن تھے، ہر ظلم سہ کے، ہر ظلم برداشت کر کے، جناب والا یہ جھکے نہیں، پکے نہیں، ایک ہی نعرہ لگاتے رہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج بڑے بڑے لوگ جناب کوشش کر رہے ہیں، آج جناب والا داتا صاحب کے بار بھی یہ جناب والا حکومتی گنڈے، جناب یہ غیروں کے اعلیٰ کار، یہ کفار کے اعلیٰ کار، آج داتا گنج بخش علی حجویری کا عرس مبارک لگا ہوا ہے، وہاں جناب بینر لگا دیے، حضور کی غلامی کا نعرہ نہیں لگانا۔ میں نے کہا بچے لگ دے اے نعرہ تے جناب حسین 72 دے کے نہیں رکن دیتا، اے نعرہ تا امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل دے اندر جا کے نہیں رکن دیتا، اے نعرہ تے جناب امام مالک نے نہیں رکن دیتا، اے نعرہ تا غازی علم الدین نے جناب والا تختہ دار تے چڑھ کے نہیں رکن دیتا، اے نعرہ تا ممتاز قادری نے پھانسی دے اتے چڑھ کے نہیں رکن دیتا، اے نعرہ تا قائد ملت اسلامی علامہ حافظ خادم حسین رضوی نے جناب ہر ظلم برداشت کر کے نہیں رکن دیتا۔ توڑی کی جرت اس نعرے نو لائے، اس نعرے نو روکو، حضور دے غلام گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا نعرہ لا رہے، یا رسول اللہ اسی بھی حاضر، ساڑھے بچے بھی حاضر، ساڑھیاں جانا بھی حاضر، ساڑھے گھر بھی حاضر نے، اور یہ نعرہ قیامت تک گونجدا رہے گا، لبیک 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 لبیک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جناب داتا صاحب کے عرس کے اوپر فاقتلوہ فاقتلوہ فاقتلوہ،
جناب داتا صاحب نے یہ نعرہ ہندوؤں کے سامنے بند نہیں ہونے دیا. آج داتا صاحب کے غلام جناب تمہارے سامنے یہ نعرہ کیسے بند کر دیں گے؟ یہ تو جناب 17 تاریخ کو پتہ چلے گا حضور کے غلام کس شان سے نعرہ لگاتے ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. جن ہستیوں کو رب تعالیٰ نے دلوں کا سکون عطا فرمایا ان ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام جناب والا خواجہ خواجگان حضرت خواجہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو جناب والا دل کا سکون عطا فرمایا. اور کیسے سکون عطا فرمایا؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جناب والا محلہ جلان میں یا گلان میں پیدا ہوئے. آپ کا ددیال جناب والا جلان محلہ میں، آپ کا ننیال گلان محلہ میں، جناب والا جس کو حجویرہ بھی کہتے گئے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدائی تعلیم علاقے میں حاصل کی. ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے شام کا سفر کیا. آپ نے شام کا سفر کیا. سفر کرتے کرتے جناب والا آپ مرشد کی تلاش میں نکلے. جناب والا مرشد کی تلاش میں نکلنا، ولی کامل کی تلاش میں نکلنا، پیر کامل کی تلاش میں نکلنا، غوث پاک کی سنت، داتا صاحب کی سنت. آج ہمیں کہا جاتا ہے جناب یہ پیروں کے پاس جاتے ہیں. میں نے کہا تم داتا صاحب سے بڑے پیر، تم داتا صاحب سے بڑے عالم، تم جناب سرکار غوث پاک سے بڑے عالم. حضرت داتا صاحب پیر کی تلاش میں نکلے. خواجہ جناب والا معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیر کی تلاش میں نکلے. حضرت جناب والا سرکار غوث پاک پیر کی تلاش میں نکلے. جناب والا یہ طریقہ ہمارے آج تک چلتا آ رہا ہے. حضرت داتا صاحب بھی نکلے. آپ سفر کرتے کرتے شام کے علاقے دمشق کی غار بیت الجن کے اندر پہنچے، جہاں جناب والا جنوں کا پیرا، جس غار کے اندر آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن بن محمد ختلی تشریف فرما. توجہ کیجئے گا، میں بتانا چاہتا ہوں داتا صاحب کی ڈیوٹی کیسے لگی اور کس انداز سے آئے. جناب والا خواجہ داتا صاحب کے پیر و مرشد بیت الجن کے اندر موجود. داتا صاحب جناب والا حاضر ہوئے. جناب والا ہاتھ کے اوپر بیعت کی، خدمت کرتے رہے. کئی سال گزر گئے. جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت کی منزلیں عطا فرمائی، ولایت کا منصب عطا فرمایا. جب پیر صاحب نے دیکھا میرا مرید داتا گنج بخش علی حجویری کامل بن گیا، فرمایا بیٹا، عرض کی لبیک بابا جان. جناب والا پیر صاحب نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا ہے تم جا کے لاہور میں ڈیوٹی کرو، جا کے لاہور کی تقدیر جگاؤ، جا کے جناب والا لاہور میں حضور کے دین کی تبلیغ کرو. داتا صاحب نے عرض کی جناب وہاں پر تو میرا بھائی حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رہتے ہیں، حضور وہاں پہ تو وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. فرمایا بیٹا جو میں نے کہا وہ تمہیں کرنا پڑے گا. حضرت داتا صاحب کو پیر صاحب سے بڑی محبت تھی. جناب والا پیر صاحب سے جدا ہونے کو دل نہیں کرتا، لیکن پیر صاحب نے حکم فرمایا آپ جناب والا وہاں سے چلے لاہور پہنچے. وہاں سے چلے لاہور پہنچے. جناب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں. میں نے جو اپنی تاریخ میں اپنی عمر میں کتابوں کا مطالعہ کیا، خواجہ داتا صاحب گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جناب والا شام دمشق کی غار بیت الجن سے چلے لاہور چلے. جناب والا یہ تو کتابوں میں ملتا ہے لیکن یہ نہیں ملتا آپ کتنے دن میں آئے، کس رستے سے آئے اور کیسا کیسا سفر کیا، یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا. جناب والا جب مجھے نہ ملا میرا وجدان کہنے لگا داتا صاحب کا ایک پاؤں دمشق کی غار بیت الجن پر تھا، دوسرا پاؤں مبارک لاہور کے دریائے راوی کے کنڈے کے اوپر تھا. داتا صاحب علیہ رحمہ آپ تاریخ میں یہی ملے گا کہ آپ وہاں سے غار بیت الجن سے چلے اور لاہور پہنچ گئے. یہ آپ کو نہیں ملے گا کتنے دن میں آئے، کتنے سالوں میں آئے، کتنے مہینوں میں آئے، کون سا رستہ اختیار کیا. تو جناب داتا صاحب گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارا وجدان یہ ہے ایک پاؤں
دمشق کی غار بیت الجن پر تھا، دوسرا دریا راوی کے کنڈے کے اوپر تھا، اور آپ نے آ کے لاہور کی تقدیر کو جگایا۔ جناب آپ جب تشریف لے کے آئے، پہلے کا ماحول یہ تھا کہ شہروں کو دروازے لگے ہوتے تھے جناب والا، جس طرح ہمارے ملتان میں دلی گیٹ، لوہاری جناب دلی گیٹ، حرم گیٹ، بورڈ گیٹ، اسی طرح جناب والا جتنے بھی بڑے شہر تھے پرانے زمانوں میں شہروں کو دروازے لگے ہوتے تھے۔ جب جناب والا آپ لاہور کے شہر کے دروازے کے اوپر پہنچے، رات کا وقت ہو چکا تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ داتا صاحب نے دروازہ بجایا، آگے سے جناب والا چوکیدار نے پوچھا کون؟ داتا صاحب اپنا جو بھی تعارف کرواتے بجا تھا، آپ کہتے میں غوث زماں ہوں، میں مجدد دورہ ہوں، میں ولیوں کا پیشوا ہوں، میں ولیوں کا امام ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں۔ آپ جو بھی تعارف کرواتے بجا تھا، لیکن جناب والا داتا صاحب نے کوئی فخر نہیں کیا، کوئی تکبر نہیں کیا، فرمایا رسول اللہ کا غلام، رسول اللہ کا ایک ادنا سا امتی۔ جناب والا عاجزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، عاجزی میں بندے کو بلندی ملتی ہے۔ آج جناب والا غرور اور تکبر آ گیا، آج ہماری نسلیں برباد ہو گئی۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ نہ کر بندیا اے میری میری تے نہ تیری نہ میری، چار دن دا اے میلا دنیا تے پھر مٹی دی ڈیری۔ آج غرور ہی ختم نہیں ہوتا، آج تکبر ہی ختم نہیں ہوتا۔ جناب میں پیسے والا، میں چودھری، میں نمبردار، میں بہت بڑا تاجر، میری بہت بڑی دکان، آج تکبر ہی ختم نہیں ہوتا۔ یارو یہ تکبر سے بندے کے پاس بربادی آتی ہے، عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور جو بندہ جھک جاتا ہے، یہ بزرگ فرماتے ہیں پھل اسی درخت کو لگتا ہے جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جو اکڑا ہوا ہو نا، آپ دیکھ لیں اس کو پھل نہیں لگتا۔ ہاں تو جھکنے میں، عاجزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی۔ داتا صاحب اپنا جتنا بھی تعارف کرواتے بجا تھا، لیکن داتا صاحب نے فرمایا کہ جناب میں حضور کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ جب داتا صاحب نے فرمایا، جناب والا آگے سے چوکیدار کہنے لگا یہ دروازہ نہیں کھل سکتا، دروازہ اب صبح فجر کے بعد کھلے گا۔ داتا صاحب نے کہا یار موسم ٹھیک نہیں، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی برسات ہو رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ جناب والا داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یار موسم ٹھیک نہیں۔ آگے سے چوکیدار کہنے لگا جناب موسم جیسا بھی ہے، مجھے گورنر لاہور کا حکم ہے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ داتا صاحب نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں گورنر کا حکم ادا کرتے ہوئے دروازہ بند رکھنا آتا ہے، ہمیں مصلی بچھا کے رب کی عبادت کر کے رات گزارنی آتی ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مصلی بچھایا، ساری رات اللہ اللہ کرتے رہے، ساری رات جناب والا نوافل پڑھتے رہے، ساری رات اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا، اور جہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، یہ ہمارے جتنے بھی بزرگ آئے پاک و ہند کی تقدیر کو آ کے سوارا، حضرت بابا فرید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جتنے بھی بزرگ تبلیغ کرنے کے لیے آئے، کوئی بھی اپنا بستر ساتھ لے کے نہیں آیا، چولہا ساتھ لے کے نہیں آیا، مصلی ساتھ لے کے آئے، مصلی ساتھ لے کے آئے۔ جناب والا مصلی ساتھ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ رب کی رضا کے لیے نکلتا ہے، بستر ساتھ ہونے کی نشانی ہے جناب گھر سکون نہیں، باہر سونے کے لیے سکون کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اگر جناب ہم چاہتے ہیں ہماری تبلیغ میں اثر آ جائے، داتا صاحب کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ آپ ایک مصلی لے کے آئے، ساری رات اللہ اللہ کرتے رہے۔ جناب والا جب صبح فجر ہوئی، فجر کے بعد دروازہ کھلا، داتا صاحب لاہور شہر کے اندر داخل ہوئے، سامنے سے دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ جنازہ کس کا؟ لوگوں نے بتایا
शहंशाह मीरा हुसैन ज़ंजानी का जनाजा है। जब दाता साहब ने जनाबे वाला लोगों से ये सुना, फौरन जनाबे वाला पीर साहब का हुक्म याद आ गया कि मैंने सोचा था कि जनाब पीर साहब पता नहीं मीरा हुसैन ज़ंजानी के होते हुए मुझे क्यों भेज रखे हैं। असल हकीकत ये थी कि मीरा हुसैन ज़ंजानी का वक़्त पूरा हो गया, अली हजवेरी अब तेरा वक़्त शुरू होता है। जनाबे वाला जनाजा रख दिया गया। आवाज़ आई सबसे जो नेकुकार है, जो परहेजगार है, जो मुत्तकी है, आके मीरा हुसैन ज़ंजानी का जनाजा पढ़ाए। जनाबे वाला कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार ना हुआ। ये वो वक़्त था, अल्लाह के वलियों का वक़्त था। आवाज़ आई कि जनाब जो सबसे बड़ा मुत्तकी है, जिसकी कभी नमाज कदा ना हुई हो, जिसके ऊपर अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी है, वो आए और मीरा हुसैन ज़ंजानी का जनाजा पढ़ाए। आज का दौर होता तो कई बहरूपी आगे निकल आते, कई बहरूपी आ जाते लोगों की वाह वाह हासिल करने के लिए, लेकिन वो वलियों का दौर था, मीरा हुसैन ज़ंजानी का दौर था, दाता गंज बख्श अली हजवेरी का दौर था। कोई भी आगे ना बढ़ा, लोगों की नज़र दाता गंज बख्श अली हजवेरी के ऊपर पड़ी। पहला दिन है लाहौर के अंदर, हज़रत दाता साहब को पहला दिन है लाहौर के अंदर, लोगों की नज़र पड़ी तो आपके चेहरे को चमकते हुए देखा तो लोगों ने अर्ज़ किया जनाब हमारा दिल करता है जनाजा आप पढ़ाएं। और मेरा विजदान कहता है सिर्फ लोग ही नहीं कह रहे थे, चारपाई के ऊपर लेटा हुआ शहंशाह मीरा हुसैन ज़ंजानी भी कह रहा था कि अली हजवेरी तेरे होते हुए मेरा जनाजा और पढ़ा भी कौन सकता है। हाँ जी, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी का जनाजा पढ़ाया और अपने तबलीगी सफ़र का आगाज़ किया। तबलीगी सफ़र का आगाज़ किया। जनाब बड़ी बड़ी आजमाइशें आईं, हज़रत दाता साहब बिके नहीं, झुके नहीं, आप पीछे नहीं हटे, आपने हुजूर की ग़ुलामी का हक़ अदा किया। उस ग़ुलामी का हक़ अदा करने के बाद जनाबे वाला आपको जो फल मिला, जनाबे वाला आज ये जो मैं अर्ज़ कर रहा था इब्तिदा से लेके आखिर तक, जो साथी इब्तिदा से बैठे हैं मेरी गुफ्तगू को समझेंगे वो कि जनाब ये जो लाहौर और गिरदो नवाह में, ये पाको हिंद में ये जो इस्लाम की बहारें नज़र आ रही हैं, ये मस्जिदें आबाद है, ये अज़ानें हो रही हैं, ये तिलावतें हो रही हैं, ये तेरा और मेरा कमाल नहीं, दाता गंज बख्श अली हजवेरी और आपके ग़ुलामों का कमाल है। वरना यहाँ पे तो हिंदुओं का राज होता था, हिंदुओं का राज होता था। और हज़रत दाता साहब ने फिर तबलीग इस शान से की, आपने इन इलाकों में फिर कोई हिंदू नहीं रहने दिया, कोई हिंदू नहीं रहने दिया। और दाता गंज बख्श अली हजवेरी, आज हमें लोग कहते हैं जनाब दाता तो रब की ज़ात है, तो ये एक बंदे के बारे में दाता का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, दाता रब की ज़ात है, देने वाला रब है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने पिछले जुमा भी ये हदीस मुबारक अर्ज़ की थी, सरकार ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला तमाम ख़ज़ानों का मालिक है, ख़ज़ानों की कुंजियाँ मुझे अता की हैं, मैं जिसको जो चाहूँ अता कर दूँ। और मैंने अपने ग़ुलामों के सपुर्द इलाका वाइज वो कुंजियाँ तकसीम की हैं। मेरा जो ग़ुलाम मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, या फरीदुद्दीन हो, या अब्दुल कादिर जलानी हो, या दाता गंज बख्श अली हजवेरी हो, वो जिस शान से चाहे किसी को अता कर दे। हाँ जी, और दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दाता को दाता ऐसे नहीं कहते। मैंने जो बुज़ुर्गों की तारीख़ पढ़ी है वो ये है, आप दाता साहब की बारगाह में खुलूस नीयत से चले जाएं कि जनाब मैंने ये चीज़ लेके जानी है। हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं ये हो ही नहीं सकता कि दाता साहब की बारगाह से वो ना मिले। हाँ, यूट्यूब के ऊपर और जो किताबें लिखी गई उनमें आपको बुज़ुर्गों की जनाबे वाला ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैं जिनसे मुंसलिक रहा कायद मिल्लत इस्लामी अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं जब मेरा दौरे तालिब इल्मी था ना, तो मैंने दाता साहब की शान पढ़ी कि यार लोग कहा जाता है कि दाता साहब की बारगाह से कोई खाली नहीं आता, ये सिर्फ ऐसे बातें ही हैं या अमली तौर पे भी ऐसा होता है। तो फरमाने लगे मेरा दौरे तालिब इल्मी था, मैंने नीयत की आज मैंने दाता साहब की बारगाह से जाके खीर खानी है, लेकिन मैंने ना लाइन में लगना है ना किसी से जाके मांगना है, साइड पे खड़ा होकर देखता हूँ आज मुझे दाता देता है कि नहीं देता। तो फरमाते हैं मैं जनाबे वाला रोड की साइड पे जाके खड़ा हो गया, लंगर तकसीम हो रहा है,
ایک درویش آیا، اس نے مجھے کھیر کا پیالہ پیش کیا، کھیر کا پیالہ پیش کیا اور کہنے لگا جناب یہ داتا صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں جی، بندہ اس نیت سے چلا جائے۔ آج ہم جاتے ہیں، ہمارے لوگ جاتے ہیں لیکن مرادیں نہیں پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میلے ہو چکے ہیں۔ اپنے دلوں کو صاف کر کے جائیں، حضور کے غلام بن کے جائیں، ان کے مقتدا بن کے، ان کے جناب والا غلام بن کے جائیں، مرید بن کے جائیں، سچی نیت سے جائیں۔ قسم بخدا عرش والا رب آج بھی ان کریموں کے صدقے بندوں کی جھولیاں بھرتا ہے۔ ہاں، صدیاں جناب والا گزر گئی، داتا گنج بخش علی اجویری آج بھی داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار مقدس کے اوپر کوئی بھی فقیر جاتا ہے وہ بھوکا واپس نہیں آتا، بلکہ یہاں تک میں تو جتنی بار بھی گیا ہوں، کئی بار حاضری ہوئی، جتنی بار بھی گیا ہوں وہاں سے لنگر مانگنا نہیں پڑتا۔ لنگر جناب والا جا رہے ہوتے ہیں، لوگ لنگر دے جاتے ہیں، ہم گھر بھی لے کے آتے ہیں۔ ہاں جی، تو جناب جب یہ دنیاوی حوالے سے یہ کریم لوگ ہمیں بھوکا نہیں مرنے دیتے تو کل قیامت کے دن ہمیں کیسے اپنے علاوہ جناب والا خالی چھوڑ سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ سنیو، ہم فرید الدین داتا گنج بخش علی اجویری سے محبت کرنے والے ہیں، اپنی قسمت کو پرناز کیا کرو، اپنے ارادوں کو مضبوط کر لو، کل قیامت کے دن اللہ تمہیں انہی کی صفوں میں اٹھائے گا۔ اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا جینا بھی ان کی غلامی میں فرما دے، ہمارا مرنا بھی ان کی غلامی میں فرما دے، آمین۔ وما علیہ الا